اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، بنایا اس سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے اس سے، فلما تغشاہا، پس جب ڈھانپ لیا اس کو مرد نے، حملت حملا خفیفہ، اٹھایا اس نے حمل خفیفہ ہلکا سا، فمرت بہ، پس وہ چلنے پھرنے لگی ساتھ اس کے، فلما اسقلت، پس جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، پکارا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہ رب ہے ان کا، لئن آتیتنا صالحا، البتہ اگر دے ہمیں صالحا تندرست، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے، فلما آتاہما صالحا، پس جب دیا ان کو تندرست، جعل لہ شرکاء، بنانے لگے اس کے لیے شریک، فیما آتاہما، اس میں کہ دیا ان کو، فتعالی اللہ، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس چیز کو، اس مخلوق کو، لا یخلق شیئا، نہیں پیدا کر سکتے کچھ، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہیں طاقت رکھتے بعض ان کے مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم پکارو ان کو طرف ہدایت کے، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں پیروی کریں گے تمہاری، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے اوپر تمہارے، أَدَعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمائی، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں قیامت ٹھیک کب آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، کون سے ہفتے میں آئے گی، ہفتے میں کون سے دن آئے گی۔ جس روایت میں جمعہ کا تذکرہ ملتا ہے، ہمارے شیخ امام اہل سنت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ کون سی صدی ہوگی، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا ہفتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ذکر تھا کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات مخلوق میں سے کسی پہ تقسیم نہیں کی، یہ عقیدہ کی باتیں ہیں بھئی، یاد رکھنا۔ پھر ذکر تھا کہ عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء میں اور نہ اولیاء میں۔ اگر کسی کے پاس یہ علم ہوتا تو یقیناً انبیاء کے پاس ہوتا، یا انبیاء کے امام امام الانبیاء کے پاس ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ کہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا میں بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، نہیں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، آگے ابتدا انسانی تاریخ کا ذکر ہے، گویا انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرمایا پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جبرائیل علیہ السلام مختلف مقامات سے مٹی اٹھا کے لائے، گارا بنایا گیا، اس کو خشک کیا گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی۔ جب جسم تیار ہوا تو شیطان چکر لگانے لگا، پاؤں کی طرف آیا ٹھوس، ہاتھوں کی طرف آیا ٹھوس، سینہ ٹھوس، وجود ٹھوس۔ اس نے کہا میرے وسوسے ڈالنے کی کوئی جگہ ہے؟ جب ناک منہ کے سوراخ دیکھے اس نے کہا ہاں ہے۔ تو ابلیس نے پھر کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی، آج تک اس کا مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے
پہلا انسان بنایا، پہلا نبی بنایا۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہی جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام۔ وجعل منہا زوجہا، بنایا اس سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، انسان کے وجود میں یہ سینے کی پسلی ٹیڑھی ہیں، اور بہت ٹیڑھی پسلی جو ہے نا بائیں طرف، وہاں سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ روایت میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں تم مجھ سے خیر کی وصیت سنو، گویا ان کو برداشت کرو، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کا سیدھا ہونا بہت مشکل ہے، ان کو سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائیں گی۔ ٹوٹنے کا کیا معنی ہے؟ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سیدھی ہو کر چلیں، اپنے خاوند کے مزاج کو سمجھیں، گھر کے نظام کو خراب نہ کریں، اور خاوند کو بھی چاہیے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے، گھر کے نظام کو ٹھیک طرح چلائے، اور اپنے گھر کو جہنم نہ بنائے، جنت رہنے دے۔ بدکاری، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا گھر میں بد امنی پھیلانا زنا سے بدتر ہے۔ گھر کے امن کو خراب کرنا، میاں ابتدا کرے تب بیوی ابتدا کرے تب لڑائی کے لیے، زنا سے زیادہ بدتر ہے، زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ بھی سیدھی چلیں، مردوں کو بھی چاہیے وہ بھی سیدھے چلیں۔ لیسکن الیہا، حضرت حوا کیوں پیدا کی؟ تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جریر طبری اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ، ان تینوں کے حوالے سے ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ هو الذی سے لے کر لیسکن الیہا تک حضرت آدم اور حوا کا ذکر ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی میں عام جوڑے کا ذکر ہے، حضرت آدم اور حوا کا ذکر نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی والے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق کے مطابق هو الذی سے لے کر لیسکن الیہا تک حضرت آدم علیہ السلام حوا کا ذکر ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، یہاں سے عام جوڑے کا ذکر ہے۔ فلما تغشاها، جب چھا گیا اس پہ مرد، ڈھانپ لیا اس کو مرد نے، یعنی وظیفہ زوجیت ادا کیا، گویا میاں بیوی کا ملاپ ہوا۔ حاملت حملاً، اٹھایا اس نے بوجھ، خفیفاً ہلکا سا، گویا عورت نے محسوس کیا کہ میرے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ فمرت بھی، اس بوجھ کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ روایات میں ہے پہلے 40 دن یہ پانی کی بوند ہے، پھر 40 دن یہ گوشت یہ خون ہے جمع ہوا، پھر 40 دن کے بعد پھر اگلے جو 40 دن ہیں اس میں بوٹی بنتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتے ہیں، اور یہ پوست چڑھاتے ہیں، پھر یہ آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، دماغ بنتا ہے، یہ پٹھوں کا سسٹم بنتا ہے، ہاتھ، ان کی انگلیاں، پورے پاؤں وغیرہ، یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ گویا 3 چلوں میں انسان کا وجود بن جاتا ہے۔ 4 مہینے سے پھر جب اوپر دن جاتے ہیں پھر نسمہ روح آ جاتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر یہ جسم حص و حرکت کرتا ہے، اور ماں محسوس کرتی ہے باقاعدہ بچے کی حرکت کو۔ عموماً مائیں شکایت کر دیتی ہیں کہ جی بچے کی حرکت نہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ ماں کی خوراک میں جب کمی آتی ہے تو بچے کی حرکت پھر نہیں ہوتی۔ ماں کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، اس لیے ہمارے پاس 70% 75% جو کیسز ہیں بانجھ پن کے، ہم ان کے علاج میں ان کی خوراک کی ترتیب بھی دیتے ہیں ان کو، بھئی آپ نے یہ کھانا، یہ کھانا، یہ کھانا، یہ کھانا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت 10 سال سے جو اولاد سے محروم ہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما رہے ہیں۔
20 سال سے جو اولاد سے محروم ہے، اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرما رہے ہیں۔ 70 سے 75% کیسز یہی آ رہے ہیں آج کل۔ تو یہاں عام جوڑے کا ذکر ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب ڈھانپ لیا اس کو مرد نے، اٹھایا اس نے، حملن حمل یعنی بوجھ، خفیفاً ہلکا سا، فمرت بھی چلنے پھرنے لگی اس سے، فلما اسقلت جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ رب ہے ان دونوں کا، لئن آتیتنا، اے اللہ اگر تو ہمیں دے صالحاً تندرست، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ وہ دونوں میں ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تندرست بچہ عطا فرما، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، فرمانبردار اولاد عطا فرما، گویا ماں باپ کی خدمت والا بچہ یا خدمت والی بیٹی عطا فرما۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ الفاظ ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے بیٹے دے دے چاہے بیٹیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ ملے جلے دے دے، بچے بھی دے دے بچی بھی دے دے، یہ اس کی مرضی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ کچھ بھی نہ دے بانجھ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جہالت اس قدر عام ہے کہ لوگوں کا رخ بس اللہ سے ہٹ کے، خالق سے ہٹ کے مخلوق کی طرف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جی جا رہے ہیں سلطان باہو رحمہ اللہ کی قبر پہ، بھی کیوں جا رہے ہو؟ جی وہاں اولاد ملتی ہے، بیٹے بیٹیاں ملتی ہیں، وہاں جا کر کپڑے بچھاتے ہیں۔ ایک بیری کا درخت ہے کہ جو اس سے پتے گریں تو بیٹیاں ملتی ہیں، بیر گریں تو بیٹے ملتے ہیں، اس قسم کا عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے، دینے والی نہ کسی پیر کے بس کی بات ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات ہے۔ ہاں علاج مسنون عمل ہے، علاج کرنا چاہیے، دعا دوا کروانی چاہیے، پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری بھائی؟ تو حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی قبر پہ جا کر لوگ کپڑے بچھاتے ہیں، ہمیں سلطان باہو بیٹا یا بیٹی دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ سلطان باہو کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی اپنی اولاد، بھئی جو خود اولاد کی تمنا رکھتے تھے، اولاد نہیں ملی اور دنیا سے چلے گئے، دوسروں کو کیا اولاد دیں گے؟ دوسروں کو بیٹا بیٹی کیا دیں گے؟ یہ خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی دیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو تندرست اولاد دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء، تو پھر وہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو، فیما آتاہما، اس اولاد میں جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ کہتے ہیں واہ، نام رکھتے ہیں پیراں دتا، ہاں نبی بخش، رسول بخش، یہ سب شرکیہ نام ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہترین نام اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ لفظ عبد کو جوڑا جائے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الحی ہے، اور عبد الرشید ہے، عبد المہمن ہے، عبد القوی ہے۔ ایک مفتی عبد القوی ہے، وہ نہیں ہے، اصل عبد القوی۔ تو ایسے نام جہاں سے شرک کی بو نہ آئے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک کرتے ہیں ما اس مخلوق کو، لا یخلق شیئا، جو نہیں پیدا کر سکتی کوئی چیز۔ بھئی جو بننے میں خود محتاج ہے وہ دوسرے کو بنانے پہ قدرت کیسے رکھتا ہے؟ جو بننے میں خود محتاج ہے اس کے پاس دوسرے کے بنانے کی کیا قدرت ہے؟ کیا شریک کرتے ہیں ما اس مخلوق کو، لا یخلق، جو نہیں پیدا کر سکتی کچھ، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، نہیں طاقت رکھتے واسطے ان کے نصرہ، مدد کی، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
جو اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا منجی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نجات دینے والے ہیں۔ چاروں انجیلوں میں، چاروں متی، مرقس، لوقا، یوحنا، چاروں انجیلوں میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا ایلی ایلی، اے میرے اللہ مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ چاروں انجیلوں میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ جو صلیب پہ لٹک گئے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، وہ تمہیں کس طرح بچائیں گے بھائی؟ تمہیں کس طرح نجات دلائیں گے؟ اور عجیب بات ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم مصلوب مانتے ہو اور ایک طرف تم خدا مانتے ہو، خدائی کا جز مانتے ہو اور خدائی کا رکن مانتے ہو۔ کتنا فرق ہے، کتنا تضاد ہے اس عقیدے کے اندر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو اِلَى الْهُدَىٰ، طرف ہدایت کا، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر اوپر تمہارے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم ان کو پکارو، امن تم صامتون، یا تم چپ رہو۔ انشاءاللہ باتیں آگے آگی۔ وَالَّذِي، وہی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بنایا اس سے زوجہا، اس کا جوڑا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرے، إِلَيْهَا، طرف اس کے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، پس جب ڈھانپ لیا اس کو مرد نے، حملت، اٹھایا اس نے، حملاً بوجھ، خفیفاً ہلکا سا، فمرت بھی، پس چلنے پھرنے لگی اس سے، فلما اثقلت، پس جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دونوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، ربہما، کہ رب ہے ان کا، لئن آتیتنا، البتہ اگر دے ہمیں، صالحاً، تندرست بیٹا، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، پس جب دیا ان کو تندرست، جعل لہ شرکا، بنانے لگے اس کے لیے شریک، فیما آتاہما، اس میں کہ دیا ان کو، فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا شریک کرتے ہیں اس مخلوق کو جو نہیں پیدا کر سکتی کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، نہیں طاقت رکھتے واسطے ان کے مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تو ان کو پکارے، إِلَى الْهُدَىٰ، طرف ہدایت کے، اگر تم کو بلائے طرف ہدایت کے، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں پیروی کریں گے تمہاری، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے اوپر تمہارے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم ان کو پکارو، کیا تم ان کو بلاؤ، أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، یا تم چپ رہو۔